السلام جنید بھائی، کیا حال ہے؟ کیسے ہو باس؟ یار بڑا افسوس کی بات ہے یہ، لیکن یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں پریشانی میں، غلط ہو رہا ہے، کوئی ویلیڈیشن نہیں ہے یہ کہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ ہماری بڑی کامن سی چیز ہے کہ ہر کوئی کر رہا ہے تو ویلیڈیٹ ہو گیا معاملہ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا یہ، بٹ میں کہہ رہا ہوں افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ کئی جگہ پہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ قرضوں میں ملوث ہو جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے، چاہے رائٹ فلی اور رانگ فلی، اور پھر تنگ آ کے وہ خودکشی کی طرف، جو کہ نہایت ہی مطلب کہ لوزر ڈیسیجن ہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے ٹو اینی بڈی، جس کے کوئی جاننے والے نے کری ہے، بٹ دیر از نو بیٹر وے ٹو پٹ اٹ، یو نو، کہ انسان، مجھے پتا ہے کہ ایسے حالت میں مطلب ہے کہ خودکشی کسی وجہ سے حرام بھی ہے، سائیکولوجیکل پرابلم بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کو نارمل بیہیویئر نہیں ہے انسان کا یہ، لیکن یہ کہ اس کی جو ہے یہ اینی ویز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو تھرو دیٹ۔ دا اونلی تھنگ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ، دیکھیے میں ویسٹرن کنٹری میں رہتا ہوں، آپ لوگ سمجھیں گے، جو اگر کوئی سن رہا ہے، 2-4 لوگ ہی سنتے ہیں میرے میسج رسپانس، آپ لوگ سمجھیں گے جی آپ کو تو کیا، وہاں تو درختوں میں نوٹ لٹک رہے ہیں۔ جنید بھائی دنیا بھر میں گھومتے ہیں، یہاں پہ کوئی درختوں پہ نوٹ نہیں لٹکتے، بلکہ کیپٹلسٹ سوسائٹی جو ہے نا، کیپٹل سوسائٹی میں آپ کام کرو گے تو پیسہ بنے گا، ورنہ آپ کا ستیاناش لگ جائے گا۔ یہ یورپ سے برا حال ہے یو ایس کا اس معاملے میں، کام کے معاملے میں، کام کرو گے تو پیسہ بنے گا، بس سمپل سی بات ہے۔ اور یہ کہ یہاں بھی لوگوں کے برے حالات ہوتے ہیں، میں نے بھی بہت برے حالات دیکھے۔ میں کوئی وہ نہیں بولوں گا کہ جی میں کافی کے جیب میں پیسے لے کر آیا تھا، وہ بھی جیب کٹ گئی تھی تو کافی کے پیسے نہیں، میں بھی اسی طرح ہی آیا تھا، لیکن میں بچپن میں آیا تھا یہاں پہ، تو میرے والدین نے بھی کافی اسٹرگل کیا یہاں پہ، میں نے بھی بہت اسٹرگل کیا پرسنلی بھی اپنی لائف میں، آگے جا کے فائنینشلی بھی۔ وہ دن بھی دیکھیے کہ جیب میں جو ہے، اب وہی بات میں لے کر آ رہا ہوں، لیکن میں لے کے نہیں آیا تھا وہ، یہاں پہ یہ حالات میں نے دیکھے ہیں کہ جی جیب میں جو ہے وہ سینڈوچ بائی کرنے کے پیسے نہیں ہیں، اپنے تو چھوڑو، اپنے وائف کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھی حالات دیکھیں اور بھی برے حالات دیکھیں، لیکن میں برے حالات کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ساری عمر اچھے حالات ہی دیکھیں، الحمدللہ برے حالات بھی دیکھیں، اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ لیکن بس میں یہ بولوں گا، قرضوں کی بات میں لے کر آؤں، جو میرا مین پوائنٹ ہے وہ قرضوں کے اوپر ہے۔ ہمارے لوگ قرضوں پہ بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جتنا ان کاموں میں لگیں گے، دیکھیں 2 باتیں، ایک تو قرآن شریف میں آیا کہ ہم نے تمہیں جتنا دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ بولیں گے بھائی آپ کے لیے بڑا آسان ہے کہنا، نہیں یہ بات نہیں ہے۔ اپنے ایکسپینسز کو اپنی انکم کے اندر محدود، چاہے کتنے بھی رکھنا پڑے، یا پھر اپنے انکم بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے ہے حلال طریقے سے، بس، اور اللہ تعالیٰ پہ انحصار رکھنا چاہیے جب آپ یہ کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی کر دوں، میں بھی بہت قرضوں میں ملوث تھا، میں نے بھی بہت سود دیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، لیکن میں نے جس دن تہیہ یہ کیا کہ میں سود سے نکل جاؤں گا، آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ 6-8 مہینے سال بھر کا مجھے یاد بھی نہیں ہے کیا ہوا، کیسے ہوا، برکت ہوئی، کیا ہوا، میں سود سے باہر آ گیا۔ ایک میری گاڑی پھنسی ہوئی تھی جو میں نے سود پہ لی ہوئی تھی، اس گاڑی سے مجھے اللہ تعالیٰ نے کیسے نکالا، پوری ایک ویڈیو ہے یہ، کہ میں پازیٹیو میں نکلا ہوں۔ حالانکہ وہ گاڑی اتنی پرانی ہو گئی تھی اور سود اس پہ ابھی بھی تھا کہ مگر اس کو بیچتا بھی تو میں آدھا بھی قرضہ نہیں اتار سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کرشمہ دکھایا اس کے ساتھ کہ اس گاڑی سے میری جان چھوٹ گئی، بلکہ میرے پاس نئی گاڑی آ گئی، اور پھر میں نے گاڑی سود پہ لینا چھوڑ دی۔ پہلے میں گاڑی لیزے کرتا تھا کیونکہ لیز میں سود نہیں ہوتا، اور اب میں پرانی گاڑی رکھی ہوئی ہے، 10 سال پرانی گاڑی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ اچھی زندگی ہے، اچھی خاصی چلتی ہے۔ کیوں؟ آج میں بھی، اور یہ جنید بھائی اگر آپ یہ ویڈیو کبھی دیکھیں گے تو یہ کنفرم کریں گے کہ آج میں واک ان کروں کسی بھی ڈیلرشپ میں ممکن ہے کہ مجھے ایک پائی ڈاؤن نہ دینا پڑے، میں برانڈ نیو BMW، لیکسس، مرسیڈیز باہر لے کے نکل سکتا ہوں وہاں سے، لیکن میں کیوں نہیں کرتا؟ 2 وجہوں سے۔ ایک، اپنی اوقات سے باہر چلا جاؤں گا میں قسطوں کے اوپر، آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ قسطیں دینے کے لیے مجھے اپنے بچے کے جو ہے نا وہ ڈائپر کے پیسے میں سے نکالنے پڑیں گے مجھے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو اچھے اسکول بھیجوں، بنسبت کہ وہ مرسیڈیز میں جائے بیٹھ کے۔ دوسری بات یہ کہ وہ سود پہ ملے گی، جب سود حرام، بلکہ وہ پہلی بات ہے، سود سے بچنے کی وجہ سے میں کئی چیزیں نہیں لیتا لون پہ، اور جب تک آپ سود سے بچتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں رکھیں گے۔ جس دن آپ سود میں پڑ جائیں گے، آپ لکھ کے رکھ لیں، آپ کی زندگی میں پریشانیاں آنی ہی اور آنی ہے، لکھ کے رکھ لیں آپ، یہ لکھ کے رکھ لیں آپ۔ یہاں جتنے بھی یہاں پہ تو پورا سودی نظام ہے، ویسٹرن کنٹریز میں تو سب ہر جگہ سود ہی چل رہا ہے، یہاں پہ لوگوں نے گھر گاڑیاں سب سود پہ لی ہوئی ہیں۔ ہم پہلے کوشش کرتے ہیں کہ اگر گھر لینا ہی پڑے تو ہم اسلامک لون لیں۔ اب آپ وہ بحث الگ ہے کہ جی اسلامک لون میں بھی یہ ہے وہ ہے، نہیں، کم از کم
کوشش تو کر رہے ہیں نا, ایسا تو نہیں ہے. حالانکہ اسلامک لون مہنگے ملتے ہیں, جنید بھائی کنفرم کر دیں گے آپ کو, اسلامک لون مہنگے ملتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں. آپ کو کنونشنل بینک اچھے ریٹس میں دیتا ہے. اسلامک لون جو ہے مرحبا لون اس کو بولتے ہیں, وہ مہنگا لون ہوتا ہے وہ, لیکن ہم مہنگا لون لے کے کم از کم شاید آخرت میں کچھ بچت ہو جائے. تو میرے بھائی اپنے قرضوں سے بچیے. یہ قرضہ لینا آپ کی زندگی کا حل نہیں ہے. یہ جو انہوں نے بھی مثالیں دی جنید بھائی نے, مجھے افسوس ہے جنید بھائی مذہب کے نہیں لے کے آتے ان معاملات میں. بھائی سود ایک بہت بڑا گناہ ہے. آپ گناہ کو کیوں نہیں لے کے آتے کنورسیشن میں میرے بھائی؟ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کہ ہم اپنی آخرت کا کیوں نہیں سوچتے ہیں. ہم صرف یہ کیوں سوچتے ہیں کہ جی سوشلی اور دنیاوی لیول پہ بات کرو, مذہب کو مت لاؤ, لوگ بور ہو جاتے ہیں. یہی ہمارا یہی المیہ ہے ہمارا, یہی پرابلم ہے ہمارے ملک کا کہ دا سیکنڈ لارجسٹ مسلم کنٹری ان دا ورلڈ پاپولیشن وائز, اور وہ سب مذہب کے بارے میں بات کرنا جو کرتے ہیں وہ غلط طریقے سے مذہب کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور جو نہیں اور جو بچتے ہیں اس سے وہ کہتے ہیں مذہب کے بارے میں بات ہی نہیں کرو. تو دونوں ہی غلط راستے پہ چل رہے ہیں. تو صحیح مذہب پہ چلنے والے ہمارے یہاں موجود نہیں ہیں, اس لیے آج یہ حشر ہوا جو حشر ہوا ہے. سمپل سی بات ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس مسجد جانا, نماز پڑھنا اور قرآن شریف کو دھول میں اوپر اس کو جو ہے وہ ڈسٹ کلیکٹ کرتی رہتی ہے وہ اس میں کور میں بند ہو کے الماری کے اوپر, تو بس ہم مذہبی ہیں. اور وہ قرآن خوانی کرا لی جو کہ اسلام میں کسی کا اس کا کوئی وجود نہیں ہے. نیا گھر کیا, بچوں کی امیر کرا دی, بچوں کو بچپن میں قرآن شریف پڑھا دیا. بچوں کو بچپن میں قرآن شریف کیوں پڑھا رہے ہو بھائی؟ وہ کوئی اس کو زندگی پہ کوئی اثر پڑے گا اس قرآن شریف پڑھنے کا؟ اللہ میں نے بس یہ کافی رکھا ہے کہ جی بچوں کو بچپن میں پڑھا دو, کافی ہے. اپلائی کرنا تو سکھایا نہیں ہے کہ قرآن شریف کو اپلائی خود نہیں کرتے ہیں اپلائی. ابھی دیکھ لیں جنید بھائی, مجھے افسوس ہے میں آپ پہ طنز کر رہا ہوں یہ اس وقت, بٹ آئی ایم گونا بی آنیسٹ ود یو. آپ نے سود کی پوری کہانی سنا دی, لیکن آپ نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں مینشن کیا کہ سود حرام ہے اسلام میں. دور رہو سود سے. بہت افسوس کی بات ہے, مجھے بڑا افسوس ہوا. خیر لمبا میسج ہو رہا ہے.